اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میرا کلاس 8 کے بچوں کے لیے ہے۔ آج ہم سائنس میں سے ایک چیپٹر پڑھیں گے جو ہے چیپٹر نمبر 13، اور اس چیپٹر کا نام ہے پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر۔ تو بچوں، پولوشن کہتے ہیں ہم آلودگی کو، گندگی کو، جو یہ ہوا اور پانی گندا ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے کازز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں گندا ہونے سے، پولوٹ ہونے سے، وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، جس کا نام ہے پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر۔ تو بچوں، جو پولوشن ہے، پولوشن ہم کہتے ہیں جو بھی نقصان دہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، یا زہریلے کچھ سبسٹنسز ہیں، کچھ پارٹیکلز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ ہمارے اس ماحول کے ساتھ مکس ہوتی ہیں ہمارے ماحول میں، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، ان چیزوں کے ساتھ مکس ہو کر وہ پھر کچھ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پولوشن۔ پولوشن ہو گئے جو بھی زہریلے یا نقصان دہ چیزیں ہمارے ماحول کے ساتھ مکس ہو کر ہماری زندگی پر جس کا برا اثر پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم پولوشن۔ تو پولوشن کے بہت سارے ٹائپس ہیں، تو اس لیسن میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ایئر پولوشن، جو ہوا آلودہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے جو ہوا میں گندگی ایڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے گندگی، کیونکہ وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہیں اس کے۔ تو جب یہ ایئر گندا ہوتا ہے تو اس کے بہت مضر نقصانات ہیں، بہت گندے یہ نقصانات ہیں اس کے، بہت جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بائیوٹک جو ہے کمپوننٹس ہیں، ایبویوٹک کمپوننٹ، یعنی کہ لیونگ تھنگس پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور نان لیونگ تھنگس پر، جیسے اسموک، دھواں نکلتا ہے بڑی بڑی فیکٹری سے نکلتا ہے، یا والکینک ایرپشن، جب پہاڑ پھٹ جاتے ہیں وہاں سے اسموک نکلتا ہے، دھواں نکلتا ہے، یا ہماری گاڑیاں جو آج کل چلتی ہیں سڑکوں پر کتنی روز دوڑتی ہیں، تو ان سے بھی دھواں نکلتا ہے جب ان میں فیول جلتا ہے۔ تو یہ سارا مکس ہوتا ہے کس کے ساتھ، اس ایئر کے ساتھ، تو یہ ایئر پھر گندا ہوتا ہے، یہ آلودہ ہوتا ہے، یہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں پولوٹنٹس، جو یہ چیزیں مکس ہوتی ہیں اس ایئر کے ساتھ، اس کو پولوٹ کرتے ہیں، اس کو آلودہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں پولوٹنٹس۔ تو پولوٹنٹس ہوتے ہیں نیچرل بھی، قدرتی طور سے بھی وہ نکلتے ہیں، اور مین میڈ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے قدرتی طور ہم یہی بولیں گے کہ اگر کہیں جنگل میں آگ لگ گئی تو وہاں سے دھواں نکلا، وہ قدرتی ہے، یا یہ بڑے بڑے پہاڑ جو پھٹ جاتے ہیں، والکانوز پھٹ جاتے ہیں، وہاں سے دھواں نکلا، تو یہ بھی قدرتی ہے، نیچرل ہے۔ اور مین میڈ جو ہے انسان کی وجہ سے جو ہوتا ہے، وہ ہم فیول جو جلاتے ہیں، گھروں میں جلاتے ہیں آگ، لکڑیاں جلاتے ہیں، یا ہم گاڑیوں میں فیول جلاتے ہیں، وہاں سے نکلتا ہے دھواں، یا فیکٹری سے نکلتا ہے دھواں، یہ ہم انسانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سے اثرات ہیں ایئر پولوشن کے۔ جب یہ ایئر جو ہوا ہے، جب یہ گندا ہوتا ہے، پولوٹ ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، تو اس کے بہت سے برے اثرات پڑتے ہیں ہماری زندگی پر، جیسے ریسپیریٹری سسٹم، جو ہمیں ریسپیریشن جو ہم کرتے ہیں، جو ہم بریتھنگ کرتے ہیں، جب ہم یہی گندی ہوا جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں ڈیورنگ بریتھنگ، تو جب یہی آکسیجن جو ہے یہ پولوٹ ہوا ہے، یہ آلودہ ہوا ہے، جب ہم یہی اندر لیں گے تو ہمارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس میں بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، جیسے ہمارا ریسپیریٹری انفیکشن ہوتا ہے، یا کف، کھانسی آتی ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ اور جو آکسیجن کے جو بلڈ ہوتا ہے، اس میں جو وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا آکسیجن کیری، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم ہوا اندر لیتے ہیں وہ تھرو بلڈ ہی ہماری باڈی کے ہر حصے میں پہنچتا ہے۔ تو جب یہ برننگ آف فیول، جب یہ مکس ہوتا ہے اس کے ساتھ، آکسیجن کے ساتھ یہ پولوٹنٹس مکس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ بلڈ میں جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہنچاتا ہے وہ آکسیجن، وہ بھی اس کی جو ریٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو فیولز میں وہیکلز جو ہم گاڑیاں جلاتی ہیں ان میں بھی نکلتے ہیں بہت سارے پولوٹنٹ، جیسے کاربن مونوکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، یا اسموک، دھواں، یہ سارے مکس ہو جاتے ہیں ایٹماسفیئر میں۔ تو ایٹماسفیئر میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ایٹماسفیئر کس کو کہتے ہیں، جو ہمارے اس ارتھ کے اراؤنڈ ایک بلینکٹ ہے، ایک چادر تنی ہوئی ہے ایئر کی، ہوا کی، اس میں بہت سے گیسز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایٹماسفیئر۔
تو اسی طرح اسموگ جو ہے اس میں دھواں اور فوگ موجود ہوتا ہے. اسموگ ایک فوگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دھند جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بادل جیسا ہوتا ہے، اترتا ہے جیسے زمین پر، اس پر بالکل بھی دکھائی بھی نہیں کچھ صاف دیتا ہے. تو اسموگ جو ہے یہ ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے، فوگ اور اسموک کا، دھوئیں کا. تو اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے بریتھنگ کی، مطلب سانس نہیں لے پاتے، یا کھانسی آتی ہے، یا پورا صاف نہیں دکھائی دیتے، ہر راستے پر روڈ پر صاف نہیں دکھائی دیتا ہے. اسموگ سے دھند جو ہے اس سے پورا کلیئر دکھتا بھی نہیں ہے. اسی طرح سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے، جو فیول کے جلنے سے نکلتا ہے، جیسے کول ہم جلاتے ہیں، اس سے بھی ریسپیریٹری پرابلم ہوتی ہیں. یا الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہے، جیسے فریج ہے یا ایئر کنڈیشنر، اے سی ہے، تو ان سے بھی کچھ ایسے پروڈکٹس نکلتے ہیں جیسے کلورو فلورو کاربنز، CFCs. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو اوزون لیئر ایٹماسفیئر میں موجود ہوتا ہے وہ اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے اوزون لیئر یہ ہمیں بچاتا ہے جو آفتاب سے الٹرا وائلٹ ریز پڑتی ہیں زمین پر. میں نے پہلے ایک لیسن میں پڑھایا ہے یہ آپ کو. تو یہ اوزون لیئر ہی ہے جو ان الٹرا وائلٹ کو وہاں روکتی ہے، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ اگر زمین پر پڑیں گی تو وہاں یہ انسانوں کے لیے بھی بہت مضر ہے، اور جانوروں کے لیے یا بے جان چیزوں کے لیے مضر ہے. تو یہی اوزون لیئر ہے جو اس کو وہاں پر روکتی ہے. تو اس جو یہ الیکٹرانک ڈیوائسز سے نکلتا ہے، یہ کلورو فلورو کاربنز، یہ اس اوزون لیئر کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دن وہ ہارمفل جو الٹرا وائلٹ ریز ہے، بہت برے اثرات ہیں اس کے اس زمین پر اگر وہ پڑے گا تو وہ ایک دن اس زمین پر ڈائریکٹ پڑ سکتے ہیں وہ ریز. اسی طرح دوسرے جو نقصان ہے، اس کے ایفیکٹس ہے ایئر پولوشن کے، وہ ہے ایسڈ رین، یعنی تیزابی بارش ہوتی ہے. گیسز ہوتے ہیں کچھ جیسے سلفر یا نائٹروجن جو ہے، یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، کس کے ساتھ یہ مکس ہو جاتے ہیں. واٹر ویپر جو پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، واٹر ویپر، پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے، جب یہ ان کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو یہ بنتا ہے سلفیورک ایسڈ اینڈ نائٹرک ایسڈ. تو یہ جب اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، یہ ایسڈ بنتا ہے، یہی ایسڈ پھر رین کی صورت میں رین کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور وہ بارش نیچے گرتی ہے، جس کو ہم ایسڈ رین کہتے ہیں. ایسڈ رین جو یہ تیزابی بارش ہوتی ہے، یہ ہارمفل ہوتی ہے، بہت ہی نقصان ہوتا ہے اس سے لیونگ بینگس کا بھی، یعنی کہ جاندار چیزوں کا بھی اور بے جان چیزوں کا بھی. کیونکہ ایسڈ جو ہے یہ کسی بھی چیز کے لیے ٹھیک نہیں ہے، چاہے انسانوں کے لیے جلاتا ہے. اور جو بلڈنگس ہے ان کی جو آؤٹر باہر کی جو کورنگ ہوتی ہے، اس کو بھی یہ خراب کرتا ہے. اس کی مثال ہے تاج محل جو آگرہ میں ایک مونومنٹ ہے، وہ ایسڈ رین کی وجہ سے اس کو باہر سے ماربل لگا ہے، تو اس کا کلر جو ہے، وہ اس کی جو چمک تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس ایسڈ رین کی وجہ سے. اس کی باہر کی جو چمک تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اس پروسیس کو ماربل کینسر، کیونکہ وہ جو ہے وہ پیل ہو گیا ہے، زرد رنگ کا ہو گیا ہے باہر سے، اس میں چمک تھی اس ماربل میں، لیکن اس ایسڈ رین کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں ماربل، یعنی اس ماربل کو وہ بیماری لگے جس کو کینسر کہتے ہیں. تو فی الحال آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے. ایفیکٹس آف جو ایئر پولوشن ہم نے پڑھا، اور ایئر پولوشن کے بارے میں، اور میں نے آپ کو پڑھا پولوشن کس کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.